ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. عزت مآب محترم پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب، قابل تکریم محترم علامہ پیر سید اظہر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم حافظ مختار احمد صدیقی صاحب امام مسجد اعظم، اور جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن کوئی اڈا، اور جملہ حاضرین، توفیق الہی سے مہینے بعد درس عرفان قرآن کی نشست مسجد حاضہ میں منجوال کھوئی رٹا آزاد کشمیر کی سرزمین پر ہم سب کو نصیب ہوئی ہے. جتنے احباب موسم کی شدت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جہاں قرآن حکیم کا فہم عطا فرمائے، اپنی قربت کا نور بھی عطا فرمائے. بہت ساری باتوں میں، تمہیدی باتوں میں گئے بغیر کسی تاخیر کے مطلوبہ آیت کریمہ کے چند مضامین آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ دور دور بیٹھے ہیں، آپ سارے دن نزدیک ہونے میں نزدیک سارے بلند آواز سے سبحان اللہ بولنے، سارے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تحرک رکھیں پروگرام کے اندر. جتنی ٹھنڈ آپ کو لگ رہی ہے اس سے زیادہ مجھے لگ رہی ہے. ہمارے علاقے میں نہیں اتنی ٹھنڈ ہوتی، لیکن اس کو ایک خاص ٹریک پہ چڑھائیں ٹھنڈ کو تاکہ یہ محسوس نہ ہو. تو بلند آواز سے بارے دیگر بولیں سبحان اللہ. میں نے آپ کے سامنے آج اپنے تسلسل سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. تسلسل سے مراد ہے سورۃ الحدید. یہ ہمارا دروس کا تسلسل ہے. اسلامی مہینوں کی مناسبت سے موضوع ہم چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا تسلسل یہی ہے. آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے، وہ بھی پوری نہیں، آدھی آیت کریمہ. اس کا درس آج کی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. بارے دیگر اس کی تلاوت کرتے ہیں. بلند آواز سے آپ تلاوت کریں تاکہ تلفظ بھی ان کی ادائیگی درست ہو جائے، تلفظ کا نور بھی دلوں کو ملے اور آیت کریمہ یاد بھی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق صدق اللہ العظیم. آج جو آیت کریمہ آپ کو درس کے طور پر میں سنا رہا ہوں، ہم نے اپنے مطالعہ کے دوران پڑھا ہے. جب اس کا درس تیار کر رہے تھے تو یہ بات پڑھی کہ آیت ایک ہی ہے، لیکن اس آیت نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دنیا بدلی. اس آیت کریمہ لوگ اس کو وظیفے کے طور پر بھی پڑھتے ہیں. اس کی اتنی جذباتی اور روحانی کیفیت ہے، بڑے بڑے گمراہوں کو اس نے راہ ہدایت پر گامزن کیا ہے. شاہ صاحب اس آیت کریمہ کی تاثیر سے غفلت میں، سستی میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے ذکر اور فکر کی لذتوں سے آشنا کیا ہے. بڑے بڑے ہجر و فراق میں جو لوگ روتے تھے ان کو مجد وصال سے بہرور کیا ہے. حضرت امام اعمش فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی. آپ سب کی توجہ ہے جی. یہ ہمارا وہ اس طرح کا خطاب تو نہیں ہوتا وہ جلسے جیسے ہوتے ہیں، یہ کلاس سمجھ لیں. تو کلاس کے اندر کی گئی بات سمجھ تبھی آتی ہے جب پوری طرح اقبال ہو جائے. نہیں سمجھ آئی پھر پوچھ لیں، تاکہ جب یہاں سے اٹھیں تو یہی محسوس ہو کہ روحانی لنگر لے کے آئے. اصل لنگر یہی ہے. اس کے ساتھ انسان کے اندر کا جو انسان ہے وہ پلتا ہے. یہ جو دوسری چیزیں کھاتے ہیں اس کے ساتھ جو جسم پلتا ہے، مگر روح کمزور ہو جاتی ہے. روح جس چیز سے مضبوط ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے، اور جسم کمزور رہ جائے کوئی حرج نہیں. زندگی گزرنی ہے گزری جائے گی. موٹے بندے کی بھی گزرتی ہے گزری جائے گی، اور پتلے کی بھی گزری جاتی ہے. لیکن روح کمزور رہ جائے تو پھر اس زندگی میں بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، جس زندگی کا اینڈ نہیں، اینڈ لیس زندگی ہے. لہذا بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات کریں. امام اعمش فرماتے ہیں خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. موقع یہ تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے گئے مکہ پاک سے مدینہ پاک، وہاں جب گئے تو کچھ معاشی سہولتیں میسر آئیں، سکون ملا، آرام ملا. وہ جو مکہ میں حالات بڑے ٹائٹ رہتے تھے، سخت رہتے تھے، نہ کوئی کاروبار پنپتا تھا، نہ کوئی اور کسی زندگی کا لطف تھا. تو جب وہاں سے مدینہ پاک پہنچے جہاں اور بہت ساری سہولتیں میسر آئیں، تو سب سے زیادہ سہولت جو میسر آئی وہ بزنس کی، اور معیشت جو تھی وہ پنپنے لگی. اس کیفیت میں کچھ لوگوں کے عمل کی جد و جہد میں کمی آ گئی اور سستی آ گئی. ان کو سستی کی دلدل سے نکالنے کے لیے اس آیت کریمہ کو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے اقدس کی زینت بنایا. حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے. وہ بھی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا یہی بیک گراؤنڈ ہے جو امام اعمش سے مروی ہے.
اس کا پہلا لفظ ہے جو ابھی آپ نے تلاوت کیا ہے، علم یعنی، علم کو نکال دیں، یہ کہ سوالیہ انداز میں بات کی جا رہی ہے، لفظ ہے یعنی، علم یعنی۔ اس لفظ کی مفسرین کہتے ہیں کہ اتنی جذباتی کیفیت ہے، دل کے کانوں سے بندہ سنے تو محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر کچھ ہو رہا ہے، بدلاؤ آ رہا ہے۔ اس لفظ کا معنی ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا، یا اس لفظ کا ایک معنی ہے کسی شے کا موسم آ جانا، جیسے آپ کے فصلوں کے پکنے کے موسم آتے ہیں تو اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جذباتی کیفیت اس کی یہ ہے کہ اس لفظ کے ذریعے بندے مومن کو جس کیفیت سے نکالا جا رہا ہے اس کا نام ہے تاخیر اور تعویق۔ یہ دو لفظ ہیں، تاخیر بولے کیا، اور تعویق اس کا مترادف ہے، تاخیر اور تعویق۔ یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سستی، کاہلی، غفلت، کام کرنے کو دل نہ کرنا، چاہے وہ دنیا کا ہو یا آخرت کی مناسبت سے ہو، دنیاوی ہو یا دینی ہو، تو کام کرے۔ موقع یہ ہے کہ اگر بندہ یہ ٹھان لے، مصمم ارادہ کر لے، جی آج کے بعد میں نے بدل جانا ہے، جو پیچھے غفلت ہوئی، کمی ہو گئی، کوتاہی رہ گئی، اس پہ چلو معافی مانگ لیتے ہیں، وہ جو اگلی آنے والی زندگی ہے اس پہ میں نے بدل جانا ہے، کوئی فرائض نہیں میں چھوڑوں گا، جو اس کا پروفیشن ہے دنیا کا اس پہ بھی میں نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی، دیانت وہ میرے کردار میں چھلکے گی، صداقت میری زبان سے چھلکے گی، حیا میری آنکھوں سے چھلکے گی، محنت کروں گا، جد و جہد کروں گا، کوشش کروں گا، کاوش کروں گا۔ جب بندہ یہ ارادہ کر لیتا اس بندے پر شیطان اس ہتھیار کے ذریعے حملہ کرتا ہے، تاخیر اور تعویق۔ اور پہلی بات ذہن میں یہ ڈالتا ہے، جس بندے نے یہ ارادہ کیا اس کے ذہن میں پہلی بات یہ ڈالتا ہے کہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، بڑی عمر پڑی آپ، ابھی تو 20 سال آپ کی عمر ہے، ابھی آپ بوڑھے ہوں گے، پھر ابھی نوکری کرنی ہے، پھر ریٹائرمنٹ لیں گے، اس کے بعد جا کے تو داڑھی بھی رکھ لینا، تسبیح پکڑ لینا، نمازیں شروع کرنا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے۔ اگر یہ نیت کوئی بزنس مین کرتا کہ جی آج کے بعد بزنس میں امانت، اس کے ذہن میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ ابھی تو آپ کی 5 بچیوں کی اور بچوں کی شادی ہونے والی، ابھی آنے دیں، جس طرح بھی آ رہا ہے، حلال حرام جس طرح بھی آ رہا ہے آنے دیں، جب ان سے سبق دوش ہو جائیں گے ان کے فریضے سے، ان کی شادیاں، ایجوکیشن، سارا معاملات ہو جائیں گے، تو اس کے بعد مسجد ہی ہونی ہے اور آپ نہیں ہونا، اور کیا ہونا، اس کے بعد پھر کاروبار میں امانت بھی آ جائے گی، دیانت بھی آ جائے گی۔ یہ بندہ، یہ شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں تاخیر اور تعویق۔ اور اس کا اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے، بر وقت بولے علاج نہ کیا جائے اور اس مرض کو پہچانا نہ جائے تو بسا اوقات بندے کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ انسان رفتہ رفتہ فرائض سے بھی بہت دور چلا جاتا ہے، جو ضروری کرنے والے کام تھے، مثلا جو ضروری کرنے والے فرائض ہیں، کتنے ہیں وہ؟ 5 ہیں، چلے کلمہ تو پڑھ لیا، وہ ایک تو ہو گیا، 4 رہ گئے، تو بسا اوقات بندہ ان 4 فرائض سے بھی دور چلا جاتا ہے اور اتنا بے حس ہوتا ہے کہ اسے شرم ہی نہیں آتی کہ اذان ہو گئی ہے میں نے نماز نہیں پڑھی، اتنا بندہ دور چلا جاتا ہے۔
اسے اس نقصان کا افسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے فرائض چھوڑے. یہ ہے شیطان کا وہ تاخیر اور تاویل کا حملہ. اور یہ بات کتنی مذموم ہے اللہ کی نگاہ میں. کبھی آپ قرآن حکیم کے آخری پارے میں سورۃ الماعون میں پڑھیں، دین کے جھٹلانے والوں کی اللہ پاک نے جو علامتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ بھی فرمایا فویل للمصلین، تباہ ہو جائیں کون؟ بے نمازی نہیں کہا نمازی. برباد ہو جائیں نمازی. کون سے؟ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز کے اندر سستی برتتے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہے نا، سستی، غفلت، تاخیر، تاویل، نام لے کے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی. اتنی اللہ کی نظر میں یہ پسندیدہ چیز، ناپسندیدہ چیز ہے. تاخیر، تاویل، غفلت، سستی، کاہلی، کام کرنے کو جی نہ کرنا. تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس کی نام لے کے مذمت کی. مزید اس کو آپ سمجھنا چاہیں، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. واقعاتی نما ہے وہ حدیث، بخاری میں بھی آئی ہے، مسلم میں بھی آئی. طویل حدیث ہے، اس کے تھوڑے سے مضامین ہم اپنے موضوع سے ایلیمنٹ لے لیں گے. یہ حدیث مبارکہ اس وقت کی ہے جب تبوک کی جنگ کے لیے اناؤنسمنٹ کی. ایسے صحابہ اکرام بیٹھے اور صلاح مشورہ ہوا کہ بتائیں جنگ مدینہ پاک میں لڑیں یا جا کے بارڈر پہ لڑیں. باہمی مشاور سے جو طے پائی بات ہاؤس کے اندر وہ یہ کہ اس دفعہ دشمن کو بارڈر پہ روک لیا جائے، اس کو شہر میں نہ آنے دیا جائے. یہ تبوک کی بارڈر پہ جا کے لڑا، یہ جنگ لڑی جائے. جب یہ طے پایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے ابھی سے شروع کریں، نام لکھوائیں اپنے اپنے جس نے بطور فوجی جنگ میں جانا ہے. اب صحابہ کرام پھر نام لکھوانے لگے. ایک بہت مالدار صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت کعب بن مالک. یہ دوست تھے دو تین، ایک یہ ہیں، دو ان کے اور سنگی تھے. ایک کا نام ہے مرارہ بن ربی، دوسرے کا نام ہے بلال بن امیہ. تو یہ سن رہے ہیں کہ حضور اسلام نے ہاؤس اوپن کر دیا ہے کہ بھی اپنا اپنا نام لکھنا ہے. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جانا تھا ہم نے، لیکن جب لوگ نام لکھوانے لگے تو میرے دل میں آیا کہ رش ہو گیا، لوگ لکھوا رہے ہیں تو چلو میں کل لکھوا لوں گا. تو اس طرح وہ دن گزر گئے. کل جب آئی تو وہ اسی طرح سیشن شروع ہو گیا نام لکھوانے کا. کئی دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، میں اتنی تلواریں دوں گا، میں اتنے نیزے دوں گا، میں اتنے گھوڑے دوں گا، میں اتنے اونٹ دوں گا، میں غلہ دوں گا. رش بڑھ گیا تو انہوں نے سوچا کہ چلو آج یہ لوگ کر لیں تو کل ہم کل لکھوا لیں. اب اس طرح کل 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 کرتے ٹریننگ سیشن شروع ہو گیا. پھر جن لوگوں نے بطور فوجی سپاہی نام لکھوائے مجاہد، ان کا ٹریننگ سیشن شروع ہو گیا. اور یہ سوچنے لگے کہ میں نے تو ابھی نام ہی نہیں لکھوایا، چلو نام بھی لکھوا لیں گے تو باقی یہی ٹریننگ ہو تو میں سب سے زیادہ ماہر ہوں، تیر چلانے میں بھی اور تلوار چلانے میں بھی، گھوڑ سواری میں میں بڑا ماہر ہوں. نام ہی سیکھا تو کوئی بات نہیں. ٹریننگ سیشن بھی گزر گیا، حتیٰ کہ وہ دن آیا جب حضور اسلام کی معیت اور صحبت میں پورا لشکر مدینہ پاک سے نکل کے تبوک کی طرف جانے لگا. اور یہ بیٹھے میں دیکھ رہے، لشکر کو جاتا دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں آیا چلو کوئی بات نہیں، پیدل ہی آ رہا ہے نا، تو یہ فلاں مقام پر جب پہنچیں گے تو میں کل انشاءاللہ سواری لے کے، میری سواری بڑی تیز رفتار ہے تو ان کے ساتھ مل جاؤں گا. مثلا جانا ہو یہ کوٹلی تو یہاں سے تو لشکر چل پڑے پیدل تو کوئی کہ چلو کوئی بات نہیں، میرے پاس سواری تگڑی ہے تو میں کھوئی رٹا جا کے مل جاؤں گا ان کے ساتھ. تو اس طرح ہی ہوا. وہ دن گزرا، پھر اگلا دن گزر گیا. گزرتے گزرتے
اتنے دن گزرے کہ ایک دن ان کے اندر سے آواز آئی، ضمیر نے کہا، دل نے کہا کہ کعب اب نہیں، اب تو تیز سے تیز سواری کی اگر استعمال کرے گا تو اب وہ لشکر تیری اپروچ سے باہر ہو گیا، دور جا چکا ہے، اب نہیں تو جا سکتا۔ اس طرح پھر وہ حضور علیہ السلام کی اس جنگ کے اندر حضور کی صحبت سے محروم ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے تو خیر پہ جانا تھا، چلے گئے، تو جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، دشمن مقابلے میں آئے، لیکن اس کے اور بے شمار ثمرات مسلم لشکر نے سمیٹے۔ جو ہی حضور علیہ السلام نے رخ مدینہ پاک کی طرف کیا تو سورہ توبہ کا نزول شروع ہو گیا۔ سورہ توبہ آدھی 10ویں پارے میں ہے اور آدھی 11ویں پارے میں ہے، اور ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں بولیں؟ 114۔ اور ہر صورت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے، مگر اس کا آغاز وہاں سے نہیں ہوگا، اس کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے ایک بڑی جذباتی کیفیت سے آئی، جلالی کیفیت سے آئی، کہ اس کے شروع میں سلام دعا بھی کوئی نہیں، بسم اللہ بھی کوئی نہیں۔ اور آدھی صورت کی 11ویں پارے میں، اور 11ویں پارے کا آپ کو نام پتا ہے، جس کا نام ہے یعتذرون۔ اسی سے لفظ نکلا ہے معذرت کرنا، سوری بولنا، یعتذرون۔ فرمایا میرے محبوب اب آپ واپس تشریف لے کے جا رہے ہیں، جب آپ مدینہ پاک پہنچیں گے تو یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اب وہ بھی آئیں گے معذرت کرنے کے لیے جو آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ 3 طرح کی، وہ 3 اقسام کے لوگ تھے، 3 طرح کے لوگ جو ساتھ نہیں گئے۔ ایک تھے منافق، 80 کے قریب تھے، یہ تو تھے ہی منافق، ہر جنگ میں ان کا یہی وتیرہ ہوتا تھا۔ پہلے کہتے تھے ہم ساتھ چلیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، این ٹائم پہ رفو چکر ہو جائے۔ آج کے دور میں ترجمہ کریں تو سمجھیں کہ موبائل بند کر دیا، سنیں کوئی نہ، بعد میں کہا وہ میں نے سائلنٹ لگایا ہوا تھا، میں نے طریقہ ہی ہوئی، آپ کی کالیں آتی نہیں ہیں، موبائل اندر پڑا ہوا تھا۔ یہی ان کا وتیرہ تھا۔ ایک یہ لوگ تھے، ایک وہ لوگ تھے جن کو جینون پرابلم تھی، اور ایک وہ لوگ تھے جنہیں کوئی پرابلم نہیں تھی۔ تو اس طرح کے پھر لوگ آئے اور آ کے معذرت کرنے لگے۔ فرمایا میرے محبوب اب جا رہے ہیں واپس، اب وہ بھی آئیں گے معذرت کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے سیحلفون باللہ، جو میرے نام کی قسم کھائیں گے، واللہ باللہ تاللہ للہ، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میرے نام کی قسم کھائیں گے، اس لیے کہ آپ انہیں معاف کر دیں، لتعرضوا عنہم، آپ انہیں معاف کر دیں۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ جب تیرے نام کی قسمیں کھائیں گے تو پھر میں معاف کر دوں گا؟ فرمایا محبوب یہی تو آپ کو بتانا، میرے نام کی قسمیں کھاتے میرے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں، نظر التفات بھی نہیں کرنا، ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرنا۔ اللہ پاک نے یہ فرما دیا۔ اب جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے، وہ لوگ آ گئے، پہلے تو وہ منافقین آئے، عذر بہانے جو کچھ انہوں نے کرنے تھے کر دیے، حضور علیہ السلام نے اگنور کر دیا۔ اس کے بعد پھر آگے 6 بندوں کا ایک گروہ آیا، جن کے لیڈر تھے حضرت سیدنا ابو لبابہ۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، آتے ہی چپ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا، انہیں بات نہیں کی، انہوں نے اپنے کو باندھ دیا، پیش کر دیا۔ پھر آخر پہ یہ 3 لوگ آئے، ان کو کمانڈ کر رہے تھے حضرت کعب بن مالک، وہ آئے، انہوں نے آ کر آتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں مجھے بھی بڑی آتی ہیں، میں بھی زبان چلا دیتا ہوں، لیکن میرے آقا سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں،
کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، سچی بات یہ۔ ساتھ یہ بھی جملے ایڈ کیے، عرض کیا حضور جتنا مالی پوزیشن میری اس ساتھ مضبوط تھی میری زندگی میں کبھی مضبوط نہیں ہوئی، جتنی تگڑی سواریاں میرے پاس تھی شاید کسی اور کے پاس ہوتا، جتنا جسمانی طور پر میں اتنا فٹ تھا شاید میں پہلے کبھی فٹ ہوا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہوا کیا تمہیں؟ انہوں نے عرض کیا حضور یہی سمجھے تاخیر اور تعویق نے مار ڈالا، تاخیر اور تعویق نے مار ڈالا۔ کیا مطلب ہے؟ سستی اور کاہلی۔ جب یہ بات کی تو حضور اسلام نے فرمایا کیوں کہ تم نے سچ بولا لیکن وہ مجھے منع کر چکا ہے، میرا مالک وہ منع کر چکا ہے، لہذا میں تمہارا معاملہ اسی کے سپرد کرتا ہوں، اب وہی تمہارے معاملے کے بارے میں فیصلہ کرے، انتظار کرو تمہارے بارے میں اللہ کیا فیصلہ صادر فرماتا ہے۔ یہ فرما کے ساتھ ہی اعلان کر دیا ان تینوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، کوئی بندہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا جب تک ان کے بارے میں فیصلہ نہیں ہو جائے، لین دین نہیں کرے گا، ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرے گا، سلام دعا نہیں کرے گا، گھر بھی جا کے بتا دو سوشل بائیکاٹ کو تمہارے ساتھ اعلان ہے۔ ابھی پھر گھر سے ادھر سے اٹھے گئے، اعلان ہو گیا کہ بھائی 3 لوگوں کا حقہ پانی بات سمجھتے ہیں، تو فرمایا ان کا حقہ پانی بات سوشل بائیکاٹ۔ اب زندگی اتنی اجیرن بننے لگی، گھر میں گھر والے نہیں بولتے، بچے نہیں بولتے، دکانوں پہ جاتے ہیں لین دین کو نہیں ہوتا، گلیوں میں جاتے ہیں لوگ نہیں بولتے، مسجد میں آتے ہیں صحابہ نہیں بولتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کوئی نہیں ہوتی۔ یہ بات میں تو کر رہا ہوں، تو کرنا بڑی آسان ہے اور سننا اس سے بھی زیادہ آسان ہے، سننا ہی ہے، مگر تھوڑا سا اگر آپ اس تصور اس کیفیت میں ڈوب کے جائیں تو آپ سوچیں ان لوگوں پہ کیا بیتی ہوگی۔ ایک تو ہے کہ لوگ نہیں بولتے، ایک یہ ہے کہ آقا سے بات نہیں ہو رہی، جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ حضور کی زیارت تھی، اندازہ لگائیں ان کے دل میں کیا گزرتی ہوگی، جن کی بھوک کھانے سے کم ختم ہوتی تھی دیدار مصطفیٰ سے زیادہ ختم ہوتی تھی، ان کے دلوں میں کیا بیتتی ہوگی۔ 40 دن جب گزرے اب تھوڑا سا شکنجہ اور ٹائٹ ہو گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی ان کو پیغام دو، تینوں اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی لے کے بھیج دو، وہ جو کو 2-3 ٹائم ملتی تھی تو وہ بھی بند ہو، فرمایا ان کو لے کے بھیج دو، وہ بھی لے کے چلی گئی۔ اب گھر بھی سنسان ہو گیا تو مزید حالات خراب ہو گئے، گڑبڑ ہو گئے۔ 45 دن گزرے تو ساتھ ہی ہمسائے ملک سے ایک قاصد آیا، حضرت کعب کے نام ایک خط لے کر، وہ شاہ اس بادشاہ کا خط تھا، تو وہ کیونکہ حضرت کعب ایک کھاتے پیتے گھرانے تھے، قد کاٹ کے مالک تھے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس نے خط بھیجا، خط میں لکھا تھا کہ کعب سنا ہے آج کل تمہارے حالات صحیح نہیں، سنا ہے تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، یعنی اس طرح اس نے الفاظ کی نسبت ملا ہے، تو اس نے کہا کیا ملا ہے؟ اپنا آبا و اجداد کا دادے پردادے کا دین چھوڑنے کا کیا ملا ہے؟ پریشانی ملی ہے، اتنی قربانیاں بھی تم نے دی ہیں، تو اب دیکھو سب تم سے ناراض ہو گئی، کوئی ماڑا کارکن ہوتا تو وسوسے میں آ جاتا، یہ جو جن کا مضبوط تعلق نہیں ہوتا اپنے لیڈر سے قائد سے، اس کو سنتے نہیں پڑھتے نہیں، تو باقی جماعتوں کے کارکنوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح کے وسوسے ٹیکے لگاتے ہیں، وہ بندہ پھر اپنے ہاتھ منہ چھوڑ جاتا ہے اور پھر اپنی جماعت سے بھی جاتا رہتا ہے۔ جب آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوگا اپنے مرکز کے ساتھ، حضرت کعب نے جب یہ پڑھا تو آپ نے فرمایا مر جانا مقصود ہے، مر جانا بہتر ہے، مگر مصطفیٰ کی صحبت نہیں کبھی چھوڑیں گے۔ اس رات وہ جو آخری 5 راتیں تھی، اس رات میں مصطفیٰ چھت پہ بچھا دیا،
روتے تڑپتے ساری ساری رات تو روتے رہتے کہ مولا کھانا پینا بند ہوا اس کی کوئی پرواہ نہیں، لوگوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا کوئی پرواہ نہیں، اب لوگوں نے میری اس صحبت میں درار ڈالنا شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے میں صحابی بنا ہوں۔ اس پر پھر 5 راتیں تڑپتے ہوئے گزاری۔ 50ویں رات جب آئی اس رات اتنا روئے کہ نماز فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، ساتھ اذان ہوئی، ساتھ کسی چھت سے کسی صحابی کی آواز آئی بن مالک اور اس کے ساتھیوں کو خوشخبری دے دو برات من اللہ و رسولہ، تمہیں اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی معاف کر دیا۔ یوں ان کا فیصلہ آسمان سے اتر آیا تو معاف کر دیا اللہ نے تمہیں۔ اب یہ جو پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا 50 دنوں پر محیط ان کی جو زندگی کے ایام اتنی عجیب بنے، اس پورے واقعے کی اگر گہرائی میں جائیں تو یہ کیفیت کا سبب کیا چیز بنی؟ سستی، کاہلی، غفلت، تاخیر، تعویل۔ مزید اس کو آسان کریں اپنی زبان میں تو کہتے ہیں لمحوں کی غلطی اور بولے نا صدیوں کی سزا، لمحوں کی غلطی اور صدیوں کی سزا ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کیفیت میں مبتلا ہیں تاخیر اور تعویل، اگر اسٹوڈنٹ ایک ایک دن کر کے ضائع کرے گا کہ کل پڑھ لوں گا کل پڑھ لوں گا کل پڑھ لوں گا، جب 2 ہفتے کا سبق اکٹھا ہو جاتا ہے اب کیا کرے گا؟ اور اگر اسی طرح اگر 11 مہینے کی پڑھائی وہ پائپ لائن میں آگے اس کے پیپر سر پہ آ گئے ہیں، وہ کرے گا کیا؟ کتاب کھولے گا، کتاب لفٹ نہیں کرائے گی اس کو۔ اسی طرح بزنس میں اس نے اپنے بزنس پہ ہر روز توجہ نہیں دی، اس کی نوک پلک نہیں کی، تو کرتے کرتے 1.5 سال بعد جو اس نے سرمایہ لگایا وہ سارا ستیہ ناش ہو جائے۔ اسی طرح آپ کی صحت ہے، اس جوانی کی قدر نہیں کی، اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس کو مینٹین نہیں کیا اللہ کی عبادت کے ساتھ، اس کی آبیاری نہیں کی، وقت آئے گا کہ میرا پچھتائیں گے کہ دوبارہ مجھے جوانی مل جائے۔ اسی طرح اس شے کو اس مثال کو آپ امپلیمنٹ کر لیں زندگی کے ہر شعبے میں، کیوں ہی جو تاخیر اور تعویل یہ دیمک کی طرح کھا جاتی ہے ہر شے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اقوام عالم کو جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کی ریس دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کس طرح کوشاں، اس شیشے کے اندر جب ایز اے پاکستانی اور کشمیری ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں بڑی شرمندگی ہے، ندامت، اتنی سستی اتنی سستی۔ 14 اگست 1947 ہمسائے ملک کو ملی، نہیں 15 اگست 1947 ان کو آزادی ملی اور ہم ایک دن پہلے مل گئے 14 اگست 1947۔ گویا سفر کٹھا شروع ہوا، مگر اپنی رفتار دیکھیں ان کی رفتار، وہ کمندے ڈال رہے ہیں سیاروں پر اور ہم دیے بتی اور ٹانگے کے زمانے میں دوبارہ پیچھے واپس جا رہے ہیں، ریورس گیئر لگا ہوا۔ اور ہمارے ذہن میں ایک ہی بات ڈالی گئی ہے بچپن سے اسکولوں میں آگے پیچھے، ہندوستان مرد آباد، پاکستان زندہ باد۔ ہمارے نعرے مارنے سے وہ مرد آباد ہو گیا؟ بولے اس کا مطلب ہے نعرے مارنے سے، اپنے آپ کو زندہ باد کہنے سے، اگلے کو مردہ باد کہنے سے ترقی نہیں ملتی۔ اس طرح ترقیاں نہیں ہوتی۔ آپ مردہ باد کرتے رہے وہ چاند پہ بیٹھ گئے، جنہوں نے جانا تھا انہیں ہوش ہی نہیں۔ اور میں یہ پوری بات ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کو چھوڑ کے دنیا اور بھی بے شمار ان کو مسخر کرنے کی بات صرف دنیا میں قرآن کرتا ہے۔ سیارے مسخر کرنا، چاند پہ جاؤ گے، یہ کائنات مسخر کرنا، یہ بات صرف اس روئے زمین پر وہ کتاب کرتی ہے جو ہمارے نبی مکرم کے سینے اقدس پہ نازل ہوئی۔ باقی تو سیارے مسخر کرنے کی بات دنیا کی کوئی کتاب کرتی کوئی نہیں۔ تو جن کو یہ درس دیا گیا تھا وہ تاخیر اور تعویل کا شکار اس طرح ہے کہ انہیں اپنے حالات پہ بھی ترس نہیں آتا۔ یہ جو الفاظ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ،
یہ جو فرمایا کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا، تو یہ الفاظ اتنی ان کے اندر طاقت ہے روحانی کہ اگر روح کے کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے پڑھے تو پڑھنے والے کو سستی، تاخیر اور تاویل کی کیفیت سے یہ الفاظ کھینچ کے باہر نکال رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دنیا اس آیت کریمہ نے بدلی ہے۔ کہ کب وہ وقت آئے گا جب تاخیر اور تاویل کی کیفیت سے نکلو گے۔ آج آپ نے یہ بات سن لی ہے، مزہ پھر تب ہے کہ جب یہ نظر بھی آئے کہ آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں محنت کرنا شروع کر دی ہے۔ اور اگر اسی طرح یہ آپ نے 3 4 چادریں لے کے آرام سے بیٹھنا ہی ہے، یہ تمثیلاً بات کر رہا ہوں نا، تمثیلاً بات کر رہا ہوں، تو اگر آپ نے اسی طرح، ویسے ہمارے قائد کبھی ہمیں چادر نہیں لینے دیتے، جب ہم کوئی چادر لیتا ہوا کوئی اسکالر نظر آ رہے تو کہتے ہیں آپ بوڑھے چادر کیوں لے رہے، ایک کوٹ نہیں تو 2 پہن لو۔ چادر لینا یہ بڑھاپے کی علامت ہوتی ہے اور کمزوری اور سستی کی علامت ہوتی ہے۔ خیر میں نے تو بات رکھے تمثیلاً کی ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مزہ تب ہے جب آج کے بعد عبادت ہو، دنیا داری ہو، بزنس ہو، پروفیشن ہو، آپ کا جو بھی ہو، اس میں آپ سستی، کاہلی، غفلت، تاخیر، تاویل اس چادر کو اتار کے پھینک دیا، مزہ تھا۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر تو کوئی یہ لنگر شنگر کھایا اور چلے گئے، نکال مارا تو بس یہ اچھا تھا، خطاب اچھا تھا، اور یہ تب مزہ ہے جب عمل کریں۔ قرآن پاک میں بیشتر مقام ایسے ہیں جہاں ایمان کی قرآن بات کرتا ہے، ساتھ ہی عمل صالح کی بات کرتا ہے، عمل کی بات کرتا ہے۔ سورۃ العصر کو پڑھیں، اس میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا زمانے کی قسم ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ کون سے لوگ؟ پہلی بات یہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل کی بات۔ بے شک قرآن کے ایسے مقام ہیں جہاں قرآن ترقی کی بات کرتا ہے، دنیا کو مسخر کرنے کی بات کرتا ہے، اللہ کی قربت کی نور کی بات کرتا ہے، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کو مشروط کر دیتا ہے۔ ایمان تو ہے ہمارے اندر، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ساتھ پھر عمل کی بات کی ہے۔ ایمان اور عمل یہ ملے تو پھر منزل روشن ہوتی ہے۔ اور بھی باتیں کافی کرنے والی، مگر یہاں پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ یہ جو روئے زمین پر بالخصوص پاکستان میں منہاج القرآن قرآن کی روشنی میں تربیت کا نور تقسیم کر رہا ہے، آپ سب کو دعوت ہے اس نور کو نہ صرف سمیٹے بلکہ آئیں اس کو تقسیم کرنے میں اس کے دست و بازو بنے۔ ایک ایک ہوتا ہے، ایک کے ساتھ جب ایک ملتا ہے تو سیانے 2 نہیں کہتے، سیانے اس کو 11 کہتے ہیں۔ آئیں ملے اس کے ساتھ۔ مجھے بھی تو سنتے ہوئے آپ کو 5-6 سال ہو گئے، تو ہم نے کبھی کوئی بات ایسی کی ہو جو تقریب کاری پہ مشتمل ہو، کبھی آپ نے نہیں سنی ہو۔ لہذا آئیں اس فکر کو اپنائیں، نہ صرف اپنائیں بلکہ لیڈ کریں، لیڈر بنیں۔ اللہ پاک نے آپ کے اندر کوالٹی رکھی، آپ کر سکتے ہیں، آپ چٹانوں کے رخ موڑ سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کوئی ایسا چشمہ مل جائے جہاں سے ایسی فکر ملے اور ایسی سیرابی ملے کہ بندہ سستی، کاہلی، تاخیر اور تاویل سے اٹھ کھڑا ہو، اور اس کے اندر ایسا تحرک آ جائے جس تحرک کے نتیجے میں باطل اور طاغوتی طاقتوں کے سارے نگو ہو جائیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پرچم سب سے بلند ہو جائے۔ اور اصل مقصد ہی دین کا یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے، مقصد ہی اعلاء کلمۃ اللہ ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ باقی چپ چاپ کر کے نمازیں پڑھتے رہیں گے تو ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس مشن پہ آپ نے قدم نہیں رکھا جو مشن تھا میرے آقا کا دنیا میں تشریف لانے کا۔ کیا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اس دین کا غلبہ کیا جائے۔ یہ غلبہ مصطفیٰ کی تحریک، غلبہ دین مصطفیٰ کی تحریک، باقاعدہ اس میں شامل ہوں، اپنی صلاحیتیں دیں،
اپنی جو اللہ پاک نے توانائی دی ہیں وہ توانائیاں دیں، تاکہ اگر سفر سال میں مکمل ہونا ہے تو 6 مہینے کے اندر مکمل ہو جائے۔ یہاں پر بات ختم کر دیں اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ کے محترم یہ عثمان شوکت صاحب ہیں اور 2-3 بندے ہیں، تو یہ 19 تاریخ کو مدینہ پاک حاضری کے لیے جا رہے ہیں صاحب، میں بھی ان ساتھیوں کے ساتھ ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو وہاں جا کے دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ اگلی ملاقات ہوگی شہر مدینہ پاک کی زیارت کے بعد انشاءاللہ۔ تو اگلی دفعہ جب آپ کو اطلاع ملے درس قرآن کی، تو یہ سارے عمرے والے احباب آئے ہوں گے اپنی آنکھوں میں وہ خواب وہ مناظر لے کر، تو زیارت کے لیے بھی آئیں اور سننے کے لیے بھی آئیں، اور مسجد بھری ہوئی ہو، امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ پروفیسر عبداللہ صاحب کا، بہت شکریہ سید شوکت شاہ صاحب تشریف لائے، ان کا شکریہ، جتنے احباب ہیں مسجد کے منتظمین ہیں سب کا شکریہ، اللہ سب کو اپنی قربت کا نور عطا فرمائے، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، وہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دیں، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، وہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو، وہ صاحب کعبہ کوثر ٹھہرے۔ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو، وہ صاحب کعبہ کوثر ٹھہرے۔ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت
قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں ہو مدینے کی گلیاں، وہ قسمت نہیں